سنو نہ فحش کلامی نہ غیبت و چغلی تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو، جب بھی ذکر ہو آپ کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھتے رہنے کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے غیبت کے نقصانات۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے غیبت کے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ ڈیلی لائف میں کی جانے والی غیبت کی مثالیں بھی سنی کہ کس طرح لوگ جو ہے ڈیلی روٹین میں آپس کے معاملات میں کس طرح غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسا معاملہ، ایسا کام کہ جس میں کئی لوگ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے، انشاءاللہ عز و جل سننے کی کوشش کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل عبادتوں میں کس طرح لوگ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں سننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آپ کی غیبت کرے تو پریشان نہ ہو، غیبت کرنے والا نادانستہ طور پر یعنی غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ ہی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح بھلائی کر رہا ہے، وہ ہماری غیبت بھی کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھلائی کر رہا ہے، وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ جس کی ایک بار غیبت کی جائے اس کے نصف یعنی آدھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ یاد رہے کہ جب بھی روایات میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، وہ توبہ کے بعد ہی معاف ہوتے ہیں۔ بندے کو توبہ کرنا ضروری ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جس گناہ کے بعد اس کی قضا کرنا ضروری ہے، جیسے نماز اگر کسی نے چھوڑ دی تو نماز بعد میں دوبارہ پڑھنا بھی ضروری ہے، تو پچھلی چھوٹی ہوئی نمازوں کی توبہ بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ نماز کو پڑھے بھی، اس کی قضا بھی کرے۔ ایک بار حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز تہجد فوت ہو گئی، تو آپ کی زوجہ نے، آپ کی بچوں کی امی نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس پر آر دلایا، غیرت دلائی، آپ پر طنز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، گزشتہ شب یعنی پچھلی رات کچھ افراد ساری رات نوافل میں مصروف رہے، ساری رات نفل عبادت کرتے رہے اور صبح انہوں نے میری غیبت کی ہے، تو ان کی اس رات کی عبادت بروز قیامت میرے میزان عمل میں یعنی اعمال کے ترازو میں رکھ دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، بزرگان دین کے فرامین میں حکمت کے بے شمار مدنی پھول ہوتے ہیں۔ جو آدمی خواہ ساری رات عبادت میں گزارے مگر غیبت سے باز نہ آئے، تو اس کی عبادت، اس کی ریاضت ان لوگوں کو دے دی جائے گی جن کی وہ غیبتیں کرتے ہیں اور حق تلفیہ کرتے ہیں۔ سچ پوچھو تو 100 برس کی نفلی عبادت، 100 سال کی نفلی عبادت کے مقابلے میں صرف ایک بار کی گئی غیبت زیادہ خطرناک ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اگر کوئی شخص زندگی میں کبھی بھی نفلی عبادت نہ کرے، کبھی بھی وہ نفلی روزے نہ رکھے، کبھی بھی نفلی نمازیں نہ پڑھے،
تب بھی قیامت میں اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھی، تم نے اشراق و چاش کیوں نہیں پڑھی، تم نے نفل روزے کیوں نہیں رکھے، تم نے نفل حج کیوں نہیں کیا۔ نفل عبادتوں پہ کوئی گرفت یعنی پکڑ نہیں ہے، جبکہ غیبت میں رب العزت عز و جل کی معصیت یعنی نافرمانی اور ثواب آخرت کی اضاعت یعنی ضائع ہونا اور ہلاکت ہے۔ دنیا کی ساری دولت کا ہاتھ سے جاتے رہنا، اگرچہ نفس پہ گرا لگے گا، نفس پہ بوجھ لگے گا کہ ساری میری دولت چلی گئی، مگر حقیقت میں یہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے، یہ چھوٹا سا نقصان ہے۔ اور قیامت میں ایک نیکی بھی اگر کسی کو حق تلفی کی عوض دینی پڑ جائے تو خدا کی قسم یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنے اس ٹائم کو فضول کاموں میں گوا دیتے ہیں، بلکہ حرام کاموں میں گوا دیتے ہیں۔ غیبتیں کرنا یہ حرام ہے، غیبتوں میں جو ہے پڑ جاتے ہیں اور اپنے اس ٹائم کو جس میں ہم کئی نیکیاں کر سکتے تھے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور بروز قیامت ایک نیکی کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا نقصان ہے، اس کے عوض کہ بندہ دنیا میں اس کی ساری جو ہے دولت چھن جائے، پھر بھی یہ چھوٹا نقصان ہے، اور بروز قیامت ایک نیکی کا دے دیا جانا کسی کو، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائے، گناہوں سے بچائے، اور اپنے آپ کو جو ہے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بنائیں۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے، غیبت کرنے اور غیبت سننے، اور چگلی کرنے اور چگلی سننے سے منع فرمایا۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت سننے پر خوش ہونا اور اس کی طرف توجہ سے کان لگانا، دلچسپی لیتے ہوئے ہاں، ہوں، ہے، جی وغیرہ کہنا، آوازیں نکالنا بھی غیبت ہے۔ جی ہاں، غیبت سننے والے کی اس حرکت سے غیبت کرنے والے کو مزید تقویت ملتی ہے، مزید اس کو طاقت ملتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح اس کو تقویت ملتی ہے اور وہ مزید بڑھ چڑھ کر غیبتیں کرتا ہے۔ اسی طرح غیبت سن کر خوشی اور تعجب کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ حیرت کے ساتھ کوئی کہتا ہے، ارے یہ ایسا شخص ہے، میں تو اس کو بہت اچھا آدمی سمجھتا تھا، یہ آپ نے حیرت جتائی، لیکن یہ بھی غیبت ہو گئی۔ دلچسپی کے ساتھ غیبت سننے، تعجب کا اظہار کرنے، ہاں میں ہاں ملانے کے انداز میں سر ہلانے وغیرہ میں غیبت کرنے والے کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی کا سامان ہے، بلکہ ایسے موقع پر بلا اجازت شرعی خاموش رہنے والا بھی غیبت میں شریک ہی مانا جائے گا۔ جی ہاں، اگر کہیں پر غیبتیں ہو رہی ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں بولوں گا، میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ رک جائے گا، یہ باز آ جائے گا، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اسے خاموش کرائیں، اس غیبت کرنے والے کو۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فتنہ ہو جائے گا، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر آپ کو شریعت روک دیتی ہے کہ اب آپ خاموش رہیں، تو پھر خاموش رہنا ہے، ورنہ وہاں سے یا تو ہم اس کو سمجھائیں یا اٹھ کر وہاں سے چلے جائے خاموشی کے ساتھ۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ حضرت سیدنا عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب رب کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری مبارک حیات میں ایک صاحب کسی قوم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے انہیں سلام کیا، ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ جب وہ صاحب وہاں سے تشریف لے گئے تو ان میں سے ایک شخص نے ان صاحب کے بارے میں کہا، میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ جب ان صاحب کے پاس اس بات کی خبر پہنچی کہ جس کے بارے میں کسی اور نے کہا تھا کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا معاملہ جو ہے عرض کیا اور فریاد کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بلا کر ان سے پوچھیں، دریافت کریں کہ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بلوا کر پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا کہ جی ہاں، میں نے یہ بات کہی ہے۔ ارشاد فرمایا پیارے آقا نے، تم اس سے کیوں نفرت کرتے ہو؟
عرض کی میں ان صاحب کا پڑوسی ہوں اور میں ان کی بھلائی کا خواہاں ہوں، میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں، خدا عز و جل کی قسم میں نے کبھی بھی فرض نماز کے علاوہ انہیں نماز پڑھتا نہیں دیکھا، جبکہ فرض نماز تو ہر نیک و بد پڑھتا ہے۔ فریادی صاحب نے عرض کی، یعنی جو فریاد لے کر آئے پیارے آقا کی بارگاہ میں کہ فلاں نے جو ہے مجھے ایسا کہا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا انہوں نے مجھے فرض نماز میں تاخیر کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا میں نے وضو میں کوئی کوتاہی کی ہے، یا رکوع و سجود میں سجدوں میں کوئی کمی کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے عرض کی کہ میں نے اس میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ پھر اس نے مزید عرض کی اللہ عز و جل کی قسم میں نے ان صاحب کو رمضان کے علاوہ کبھی بھی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں تو ہر نیک و بد روزہ رکھتا ہی ہے۔ یہ سن کر فریادی صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا میں نے کبھی رمضان المبارک میں روزہ چھوڑا ہے یا روزے کے حق میں کوئی کمی کی ہے؟ پوچھنے پر انہوں نے عرض کی نہیں۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کہ ان صاحب نے زکوٰۃ کے علاوہ کسی مسکین کو، کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو کچھ دیا ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہو۔ زکوٰۃ تو ہر نیک و بد دیتا ہے۔ فریادی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا انہوں نے مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دریافت کرنے پر انہوں نے عرض کی نہیں۔ تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہ جس نے جو ہے الزام لگایا کہ تم ایسا کام نہیں کرتے، تم یہ نفلی عبادتیں ساری نہیں کرتے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نفرت کرنے والے سے فرمایا اٹھ جاؤ، شاید یہ تم سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، جس طرح فرائض و واجبات کی کوتاہی کرنے والوں کی کوتاہیوں کا بلا اجازت شرعی پیچھے سے تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے، اسی طرح مستحب عمل اسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے گا، نہیں کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ مستحبات و نوافل میں بھی برائی کرنے کے طور پر تذکرہ کرنے کا یہی حکم ہے کہ اگر کوئی پیچھے سے کسی شخص کے بارے میں بولے کہ فلاں تو یہ نفل کام نہیں کرتا، فلاں یہ مستحب کام نہیں کرتا، تو یہ بھی غیبت ہے، کیونکہ یہ بھی ایذائے مسلم کا باعث ہے۔ مستحبات و نوافل میں سستی کرنے والوں کی آئیے غیبتوں کی 9 مثالیں سنتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ تہجد نہیں پڑھتا، اس نے زندگی میں کبھی عاشورے کا روزہ نہیں رکھا، اشراق چاشت نہیں پڑھتا، وہ اوابین کیا پڑھے گا؟ اس کو تو یہ پوچھو کہ یہ نفل کس وقت پڑھتے ہیں۔ وہ تبرک کہہ کر نیاز تو کھا لیتا ہے مگر اس کے لیے چندہ کبھی نہیں دیتا۔ میرا سیٹھ ٹیڑھا ہے، 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے چھٹی نہیں دیتا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ سب پڑھ رہے ہیں، تم بھی صلاۃ التوبہ پڑھ لو، مگر اس نے نہیں پڑھی۔ قرآن خوانی میں سب سے آخر میں پہنچتا ہے، شاید قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ نعت خوانی میں تاخیر سے بلکہ نیاز کے وقت پہنچتا ہے۔ یہ ساری جو ہے مثالیں غیبت کی ہے۔ جو بھی شخص اس طرح کی باتیں کرے گا وہ غیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ آئیے عبادت کے بارے میں مزید 20 مثالیں سنتے ہیں کہ کس طرح عبادت کے بارے میں لوگ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے اگر کہ فجر میں کہاں اٹھتا ہے، کسی کے بارے میں یہ کوئی کہے فجر میں یہ کہاں اٹھتا ہے، نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے، اس سے حروف کی اصل مخارج سے ادائیگی نہیں ہوتی، بے نمازی ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ لینے جاؤ تو دھکے کھلاتا ہے، چندے دینے میں کنجوسی کرتا ہے، نماز یا روزہ یا زکوٰۃ کے مسائل نہیں جانتا، حج فرض ہو چکا ہے مگر نہیں جاتا کیونکہ اس کو کاروبار سے فرصت نہیں، لوگوں پر کثرت عبادت کا سکہ جمانے کے لیے تہجد پڑھتا ہے کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تہجد اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے، لوگوں میں اس کا نام ہو جائے، وہ کس نیت سے پڑھ رہا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ وہ تہجد پڑھ کر وہ تو ثواب کما رہا ہے، اگر اس کی نیت چلو بری بھی ہے اس کو گناہ ملے گا، آپ اس کے بارے میں بدگمانی اور غیبتیں کر کے آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ دوسرے اسلامی بھائی ہوں
تو ہی اشراق و چاش پڑھتا ہے، اکیلے میں نہیں پڑھتا۔ اس کو رمضان المبارک میں بھی تلاوت کی توفیق نہیں۔ عصر و عشاء کی سنتیں غیر موقدہ تو کبھی پڑھتا ہی نہیں۔ نماز کے بعد جلدی بھاگنے کی کرتا ہے، فاتحہ ثانی کے لیے رکتا ہی نہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر خالی ہلاتا ہے، پڑھتا کچھ نہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان بنانے کے لیے زمین پر خوب رگڑتا ہے، روزہ رکھ کر بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، بڑا نمازی بنتا ہے، تراویح تک تو جماعت سے نہیں پڑھتا۔ یہ سارے کام وہ بندہ عبادت نہیں کر رہا۔ اگر وہ فرض نماز کو چھوڑ رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے، اگر وہ نوافل کو چھوڑ رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ اس کے بارے میں غیبتیں کر کے آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، اور آپ اپنی نیکیاں جو آپ نے عبادتیں کی وہ اپنی نیکیاں آپ اس کے حق میں دے رہے ہیں۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح حافظ قرآن کے بارے میں جو ہے کس طرح لوگ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے فلاں حافظ صاحب پیسوں کے خاطر تراویح پڑھاتے ہیں۔ حافظ صاحب نے سامع یعنی تراویح سننے والے حافظ سے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان سے کوئی ترکیب بنا رکھی ہے، کوئی آپس میں سیٹنگ کر رکھی ہے، اس لیے تو وہ ان کی غلطیاں نہیں نکالتا۔ یہ حافظ صاحب کی منزل کچی ہے، وہ حفظ کر کے بھول گیا ہے۔ تراویح پڑھاتے ہوئے اس کو کچھ زیادہ ہی متشابہات ہو جاتے ہیں۔ متشابہات یعنی دو سملر اگر آیتیں ہوتی ہے تو کبھی یہ پڑھ دے کبھی وہ پڑھ دے تو اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ تو ان کو کبھی غلطی سے حافظ صاحب کو کبھی متشابہات ہو گیا، کبھی انہوں نے کوئی دوسری آیت پڑھ دی، تو ہم پیچھے سے غیبتیں اگر کر دیتے ہیں تو ہم گناہ گار ہوں گے کہ ان کو خالی متشابہات لگتے رہتے ہیں، یہ ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر پڑھ دیتے ہیں۔ اس حافظ کو تراویح میں لقمہ بہت دینے پڑتے ہیں، وہ تو خالی نام کا حافظ ہے، سارا سال قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتا، اس لیے منزل کچی ہو جاتی ہے۔ بس ماہ رمضان میں بھی وہ مصلی سنانے یعنی تراویح سنانے اور پیسے کمانے کے لیے دور کرتا ہے، یعنی دہرائی کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب قرآن خوانی کی دعوت دے تو ہمارے حافظ جی کے پاس مصروفیت کا عذر آ جاتا ہے۔ ہاں کوئی مالدار ختم قرآن شریف پر بلائے تو وہاں آگے آگے نظر آتے ہیں۔ وہ حافظ صاحب بہت شرارتی ہیں، حافظ قرآن ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی دوسرا جھوٹ بولے تو کیا وہ معاف ہے؟ حافظ بھی اگر جھوٹ بول رہا وہ بھی گناہ کا کام ہے، لیکن اس نے گناہ کیا، آپ اس کی عیب اچھال کر آپ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، آپ بھی غیبتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح عبادتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے حج کرنا۔ اب سفر حج کے بارے میں کی جانے والی آئیے کچھ غیبت کی مثالیں سنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے فلاں ٹریول ایجنسی والے نے مجھے دھوکہ دے دیا، کارواں والے نے کہا تھا، یعنی جو گروپ گیا اس نے کہا تھا کہ رہائش حرم شریف کے قریب ہوگی، پر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ صرف بہلاوا تھا۔ اس نے جن سہولتوں کے وعدے کیے تھے وہ کہاں ہیں؟ وطن میں تو جی جناب سے بات کرتا رہا، اور جب وہاں پہنچا تو کاروے والے نے پوچھا تک نہیں۔ وہ کاروے والا تو بس اللہ کے مہمانوں کو لوٹتا ہے۔ یہ مولوی جو ہر سال حج پر جاتا ہے، پوچھو تو صحیح اتنی رقم کہاں سے لاتا ہے؟ ارے بھائی تم کو کیا خبر، اس کی پارٹیوں سے بڑی بڑی ترکیب ہے، بڑی بڑی سیٹنگ اس نے کر رکھی ہے، انہی سے حج کے اخراجات بھی نکلوا لیتا ہے۔ فلاں جو ہر برس حج کرتا ہے وہ دراصل پھیرا لگاتا ہے، وہ حاجی تو حج کے مسائل سے بالکل ہی کورا ہے۔ ارے اس کو دیکھو احرام کتنا غلط باندھ رکھا ہے، اس کو احرام درست باندھنا تک نہیں آتا۔ میں نے منع کیا پھر بھی وہ طواف میں ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ اس نے صحیح کے 7 پھیروں کا طریقہ ہی نہیں سمجھا، 14 پھیرے لگا ڈالے، پھر تھکن سے ہانپ رہا تھا۔ اس نے مکہ شریف میں اپنے حج کی ایک غلطی بتا کر مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ میں نے کہا آپ پر دم واجب ہو گیا ہے، تو زور سے ہنس کر کہنے لگا اللہ معاف کرے گا۔ اب آپ سے اگر کسی نے مسئلہ پوچھا، آپ جانکار ہے، آپ نے بتا دیا کہ آپ پر دم واجب ہو گیا۔ دم یعنی ایک کوئی انہوں نے غلطی کی، اس پر شریعت نے دم واجب کیا کہ ان کو قربانی جو ہے دینی ہوگی اللہ کی راہ میں۔ یہ حج کے شرائط میں سے ہے، حج کے معاملات میں سے ہے۔ تو اگر اس نے غلطی کی اور اب آپ جو ہے اس کی غلطی کو دوسروں پر ظاہر کر کے اس کی غیبت کر رہے ہیں، وہ یوں تو صحت مند ہے مگر بھیڑ کی وجہ سے ڈر کر ایک دن بھی رمی جمرات یعنی شیطانوں کو کنکر مارنے کے لیے نہیں گیا، کسی اور کو کنکریاں مارنے کا وکیل کر دیا۔ میں نے اس سے دم واجب ہونے نہ ہونے کی صورتیں بیان کی،
مگر اس نے سنی انسنی کر دی، کیونکہ اس پر دم واجب ہو رہا تھا۔ جو غلطی کرے گا وہ ضرور غلطی پر ہے، گناہ گار ہوگا، دم واجب ہوا، دم نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن ہم اس کی غیبتیں کر کے ہم بھی گناہ گار نہ بنیں۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے حج کی قربانی میں دمبے کا بہت چھوٹا سا بچہ ذبح کیا۔ میں نے جب شرعی مسئلہ بتا کر کہا کہ آپ کی یہ قربانی درست نہیں، دوسری کرنی ہوگی، یہ سنتے ہی وہ آگ بگلا ہو گیا۔ یعنی آپ نے بھلائی کا کام کیا کہ آپ نے جا کر اس کو سمجھایا، لیکن پھر آپ اس کی بات کو دوسروں کو بتا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ وہ حاجی صاحب جو ہاتھ چموا رہے ہیں بالکل ہی جاہل ہیں، ان کو حج کا مسئلہ ایک بھی نہیں آتا۔ وہ حاجی صاحب پکے ریاکار ہیں۔ دیکھو گھر کیسا سجایا ہوا ہے اور حج مبارک کا بورڈ بھی چڑھا رکھا ہے۔ اس پر یہ یاد رہے FGN چینل کے ناظرین کہ حاجی کا آتے جاتے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ گھر سجانا، گھر پر مبارک بات کا بورڈ لگانا یہ جائز ہے۔ وہ حاجی صاحب بہت بڑے ریاکار ہیں، ایک ایک کو پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ میرا یہ 12واں حج ہے۔ FGN چینل کے ناظرین یہاں یہ یاد رہے، اگر کوئی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے حج کی تعداد بتائے تو ہرگز وہ گناہ گار نہیں ہے۔ بلا دلیل اس کو ریاکار کہنا، یہ جو ریاکار کہے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ وہ مسجدین کریمین میں ٹک کر کہاں بیٹھتا تھا؟ بس بازاروں میں گھومتا رہتا تھا۔ اس طرح جو ہے حج کے معاملات میں لوگ غیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو غیبتوں سے بچائیں اور اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں لگائیں۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح نعت خوانی عبادت ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے لوگ غیبتیں کر کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب انشاءاللہ عز و جل نعت خوانوں کے متعلق غیبت کے بارے میں کی جانے والی مثالیں سنتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے عوام میں سے نعت خوان کے بارے میں کہ یہ میراثی ہے، یعنی نسل در نسل یہ بس نعت خوان بنے ہوئے، اس کو نعت پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اس کی آواز بس ایسے ہی ہے، اس کی آواز بے سری ہے، پھٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز ہے، دوسرے نعت خوانوں کی طرزیں چراتا ہے، دوسروں کے شعر چرا کر خود شاعر بن بیٹھا ہے، پیسوں کے لیے نعت پڑھتا ہے، یہ تو پروفیشنل نعت خوان ہے، صرف بڑی پارٹیوں کی محفلوں میں جاتا ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، زیادہ لوگ ہوں یا ایکو ساؤنڈ ہو جب ہی پڑھتا ہے، جب آتا ہے مائک نہیں چھوڑتا، دوسروں کی باری ہی نہیں آنے دیتا، جان بوجھ کر رونے جیسی آواز نکالتا ہے۔ ہاں بڑا مہنگا سوٹ پہن کر رکھا ہے، ضرور نعت خوانی کروانے والے نے لے کر دیا ہوگا۔ اس کی ادائیں دیکھو، لگتا ہے گانا گا رہا ہے، اس کی آنکھیں نیند سے بھری پڑی ہیں، پھر بھی پیسوں کے لالچ میں نعت پڑھ رہا ہے۔ بس کسی جگہ محفل کا پتہ چل جائے یہ وہاں پیسوں کی لالچ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین اس طرح ہم نعت خوانوں کے متعلق غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نعت خوانی جلسے یا اجتماع میں ہونے والی غیبت کی آئیے کچھ مثالیں سنتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے یہ مبلغ، یہ مولانا، یہ نعت خوان، یہ مقرر صاحب کہاں کھڑا ہو گیا، اب تو یہ مائک ہی نہیں چھوڑے گا، اس کی آواز اچھی ہے اس لیے قرات سن کر لوگ داد دیتے ہیں، ویسے تجوید کی کافی غلطیاں کرتا ہے، اس کے تلفظ غلط ہوتے ہیں، اس کو تقریر کرنی یا نعت پڑھنی کہاں آتی ہے، چلو چلو اب یہ لمبی کرے گا، نوٹیں چلتی ہیں تو اس کی آواز کھل جاتی ہے۔ ہمارے شہر میں آنے کے لیے تو اس نے ہوائی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بک کروایا ہے۔ اب اس نے ریٹرن ٹکٹ بک کرایا نہیں کرایا اس کا اپنا میٹر ہے، ہم اس کے بارے میں بول کر غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس نعت خوان کا مزاج تو آسمان پر رہتا ہے، اس کو تو بس ایک ہی طرز آتی ہے، یہ تو دوسرے نعت خوانوں کی طرزیں چراتا ہے، اس نے بیان کی تیاری نہیں کی، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، خالی آیتیں تو پڑھتا نہیں، بس قصے کہانیاں سناتا ہے۔ اس مقرر کی آواز اچھی ہے مگر اس کی تقریر میں خاص مواد نہیں ہوتا، خطاب بڑا جوشیلا کرتا ہے مگر دلائل میں دم نہیں ہے۔ ہمارے خطیب صاحب اپنے بیان میں سنتیں ایک نہیں بتاتے، بس لٹھ لے کر بد مذہبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آج خطیب صاحب کے بیان میں مزہ نہیں آیا، وہ مولانا صاحب جلسے میں دیر سے آنے کے عادی ہیں، فلاں کی تقریر میں بس جوش ہی جوش ہوتا ہے، اپنے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ تو اس طرح
بیان کرنے والوں اور نعت خوانوں کے متعلق لوگ جو ہے غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح جس طرح عوام جو ہے غیبتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اسی طرح کچھ نعت خوان بھی جو ہے غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں دوسرے نعت خوان اور بیان کرنے والوں کے بارے میں۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں سنتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے پتہ نہیں یہ مولوی مائک پر کہاں سے آ گیا، اتنی لمبی تقریریں شروع کر دی، لوگ اکتا کر اٹھ کر جا رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ مائک ہی نہیں چھوڑتا۔ بانی محفل یعنی جنہوں نے محفل سجائی ہے، لائٹ کا انتظام ان کا ٹھیک نہیں ہے، منچ یعنی سٹیج پر ڈیکوریشن کم تھا، اس نے نعت خوانوں کو گرمی میں مار دیا، ایک فین تک نہیں لگایا۔ یار یہ ساؤنڈ والا بھی بالکل بیکار ہے، کارڈ لیس مائک کی ترکیب بھی ٹھیک نہیں تھی، اس نعت خوان نے سارا وقت لے لیا، ہماری باری ہی نہیں آنے دی، مجھے تاخیر سے موقع دیا، مجھے کم وقت دیا۔ یار یہ نعت خوان مائک پر آنے ہی نہیں دیتا، اس نے رلانے والی نعت پڑھ کر محفل کا رخ ہی بدل دیا۔ لوگ تو جھمانے والی طرز پر نوٹیں لٹایا کرتے ہیں۔ یار اس نعت خوان نے نیا کلام سنا کر بڑی چالاکی سے جیبیں خالی کر لی اور ہمارے لیے کچھ بچایا ہی نہیں۔ ارے اس کو مائک کہاں دے دیا، ایک تو آواز بے سری ہے اور اوپر سے پرانی طرز میں نعت پڑھتا ہے، پرسوز طرزیں ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتا، اس کو جھمانے والے کلام پڑھنے نہیں آتے۔ اس طرح جو ہے کچھ نعت خوان بھی جو ہے دوسروں کے بارے میں غیبتیں کر کے جو ہے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح مزید اور بھی بہت سارے معاملات میں جو ہے لوگ غیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو غیبتوں سے بچائیں۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کن عبادتوں میں جو ہے لوگ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں سننے کی انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں کوشش کریں گے۔ تب تک کہ اپنا خیال رکھیے، FGN چینل کے دیگر پروگرامز کو بھی دیکھتے رہیے اور علم دین حاصل کریے۔ اللہ پاک ہمیں غیبتوں سے بچائے، تمام گناہوں سے بچائے اور اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنو نہ فحش کلامی، نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب۔